بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مرتضی عباس، اور سب سے پہلے وائس ٹی وی پلیٹ فارم سے آپ سب کو سال نو بہت مبارک ہو۔ سال نو کے پہلے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے گمنام مگر معروف اور مستند شاعر اہل بیت جناب علی محمد علوی صاحب۔ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے ان سے ان کی شاعری کے بارے میں، کب انہوں نے اس ادبی حلقے کو جوائن کیا، اور مزید ہم ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے ان سے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بہت سنائیں۔ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ایک ادبی تقاضا بھی ہے کہ بندے کی انٹروڈکشن کرائیں، تو آپ اپنا تعارف خود کرائیں، آپ کے بیسکلی تعلق کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ میرا اس حوالے سے اپنا موقف لائیں۔ میرا بیسکلی تعلق جو ہے وہ چندہ اسکردو سے ہے، اور 4 سالوں سے میں کراچی میں مقیم ہوں۔ زبردست۔ علی بھائی، کیونکہ میں نے لفظ مستند ادھر اس لیے استعمال کیا، جو افراد جنہوں نے مختلف محافل کے ذریعے آپ کی شاعری کو محظوظ کیا، شاعری سے مستفید ہوئے، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ جیسے ظاہری طور پر میں بھی ماشاء اللہ صاحب کی کلام مختلف محافل مجلس کے ذریعے ہم سنتے تھے، تو اس لیے میں نے موضوع سمجھا اس سے آپ کے انروش کرا ہے۔ تو کوئی بھی شاعر ہو جب شاعری کرتے ہیں تو یا بائی برتھ ہوتی ہے، بندے کے اندر ایک نیچرل گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن اور اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی اس کو کوئی کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے اس کلام کی صحیح سے اصلاح کریں۔ تو آپ کس کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، اور اس ٹیلنٹ کا، اس شاعری کا، اس ادبی حلقے میں آپ کب سے شامل ہوئے اور کب آپ نے شاعری اسٹارٹ کیا، ذرا یہ بتا دیجیے گا۔ اچھا، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، ایک تو بائی بلڈ بھی ہوتا ہے، خاندانی بھی ہوتا ہے، اور ایک کی صلاحیت اور ہوتی ہے جو بندے کی اپنی ہوتی ہے۔ استاد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن ہی نہیں ہے۔ رہی بات میری، تو میرا تقریباً 2016 سے میں نے مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے پہلا کلام لکھا تھا۔ اس وقت بلتی میں شاعری کرتا تھا، پھر دھیرے دھیرے اردو میں بھی میں لکھنے لگا۔ عارف صاحب جو اسکردو کا ایک نامور شاعر ہے، ان سے میں تصحیح لیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کراچی آنے کے بعد میر تکلم صاحب سے میرا ایک دو رابطہ ہوا، ان سے بھی تصحیح لیتا ہوں۔ ایک اور معروف شاعر ہے، گمنام ہے، مگر وہ ادبی محفلوں میں ان کی آمد کم ہوتی ہے، بابو محمد علی مہدی آبادی، آپ نے نام سنا ہوگا شاید۔ وہ اس حوالے سے مجھے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، ان کا کافی احسان ہے مجھ پر اس حوالے سے۔ بالکل۔ اچھا علی بھائی، آپ اپنا جو انیشل کلام تو کہا کہ شروع میں آپ نے 2016 سے شروع کیا، تو بلتی میں آپ نے شروع کی تھی، تو اگر آپ وہ ان میں سے اگر ایک دو اشعار سنانا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہے، اور ساتھ میں کیونکہ بیج ثانی جناب پاک بی بی سلام اللہ علیہ کا ولادت بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے اپنا نیا کلام بھی اگر سنائیں تو بہتر ہوگا۔ بلتی کلام تو کافی عرصہ ہوا لکھے ہوئے، مجھے یاد بھی نہیں ہے کون سا کلام تھا، تو ایک تازہ کلام ہے، ابھی نامکمل ہے وہ کلام، میں وہ سنانا چاہوں گا بی بی کے حوالے سے، کہ حمد ہے مرتضیٰ فاطمہ نعت ہے، حمد ہے مرتضیٰ فاطمہ نعت ہے، ساری نعتوں میں سب سے سوا نعت ہے، ساری نعتوں میں سب سے سوا نعت ہے، ذکر زہرا سے خالی اگر نعت ہو، ذکر زہرا سے خالی اگر نعت ہو، کہتے ہوں گے نبی یہ بھی کیا نعت ہے، کہتے ہوں گے نبی یہ بھی کیا نعت ہے، نعت سرکار زہرا کی ہے منقبت، نعت سرکار زہرا کی ہے منقبت، اصل میں فاطمہ کی ثنا نعت ہے، اصل میں فاطمہ کی ثنا نعت ہے۔ ماشاءاللہ علی بھائی، اب آپ یہ بتا دیجیے کہ جو فرمائشی شاعری کو لوگ کہتے ہیں، تو یہ کیا بیسکلی ہونی چاہیے فرمائشی شاعری، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، فرمائشی شاعری کی قسم ہوتی ہے، مثال کے طور پر بڑے بڑے شعراء میں بھی یہ ہوتا آ رہا ہے کہ فرمائشی کوئی موضوع دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چاند کے حوالے سے کوئی کلام کہتے ہیں، تو شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرمائشی جو اپنا خیال لے کے آتا ہے بندہ، اس خیال پہ کہ
شعر کہیں یا کلام کہیں، تو یہ شاعر کے اپنے خیالات کے ساتھ ناانصافی ہیں، یہ فرمائشی شاعری یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے موضوع کے حوالے سے ہوتا آ رہا ہے یہ بڑے شعراء میں بھی. ویسے ایک شاعر دوسرے شاعر کے لیے نمونہ تو نہیں ہے، پھر بھی ثبوت کے طور پر یہ بولا ہے میں نے. اچھا علی بھائی، یہ فرمائے گا کہ جو شاعر، ہم نے پہلا انیشلی کہا کہ بلڈ میں بھی ہوتا ہے شاعری، یا کسی استاد سے مستفید ہوتا ہے. بیسیکلی ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. شاعر بننے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا بندہ بہتر شاعر بن سکتا ہے؟ ان میں کیا کوالٹی ہے، کوالٹیز ہو جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ بہتر شاعر بن سکتے ہیں؟ شاعری اپنی دلچسپی بھی ہوتی ہے، استاد بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے متاثر ہو. اسٹڈی کتنی چاہیے اس کے لیے؟ کسی شان اہل بیت لکھنی ہو، ان کے اوپر لکھنی ہو، تو کتنی اسٹڈی اس کے لیے چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اسٹڈی کی حد کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ انٹر کر لیں، ماسٹر کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں تو آپ شاعر بن جائیں، ایسی بات نہیں، نہیں. وہ اسٹڈی مطلب اس کی ذات کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے بات. ہاں، مطالعہ تو ضروری ہوتا ہے شاعری کے لیے. مطالعے کے بغیر آپ تو، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ 3 دن اگر آپ کتاب نہ پڑھیں تو باتوں میں بھی آپ کا پھیکا پن آ جاتا ہے. تو مطالعے کے بغیر تو شاعری میرے خیال سے ناممکن ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے آپ متاثر ہیں، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان میں اندر ایک شاعر ہوتا ہے، ہر انسان میں. تو کوئی اس میں سے 100 میں سے کوئی 1-2 ایسا ہوتا ہے جو شعری اسلوب میں اپنا خیالات بیان کر سکتا ہے. زبردست. علی بھائی، آپ ماشاءاللہ سے غزلیات کے اوپر بھی ماشاءاللہ سے فوکس آپ کی ہے. غزلیات بھی آپ لکھتے ہیں، مختلف غزل بھی آپ لکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے اگر کوئی غزل جو حالت حاضرہ سے متعلق ہو، اس حوالے سے آپ اگر کوئی غزل کچھ من سنانا چاہے تو بہتر رہے گا. غزلیات میں سے کہ کلام میں شاید، تمہیں خبر نہیں تم میں کوئی خرابی ہے، تمہیں خبر نہیں تم میں کوئی خرابی ہے، جہان رنگ میں یہ سادگی خرابی ہے، جہان رنگ میں یہ سادگی خرابی ہے. اور کمینے لوگوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کمینے لوگوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ملازمت کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے، ملازمت کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے. اور کسی خرابی پہ پڑتی نہیں نظر اس کی، بھلے سے شخص میں یہ آخری خرابی ہے، بھلے سے شخص میں یہ آخری خرابی ہے. چلا علی بھائی، آپ یہ فرما دیجیے گا کہ بیسیکلی آپ نے کہا کہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، تو گلگت بلتستان کو ہر حوالے سے زرخیز زمین ہے گلگت بلتستان کی، لیکن اس شعبے میں بھی، اس ادبی شعبے میں بھی ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر کافی ٹیلنٹ ہے. تو بحیثیت سینئر کے اس فیلڈ میں، اس شعبے میں آپ کیا ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا ان کو مشورہ دیں گے آپ؟ بہرحال بندے کی ایک اپنی دلچسپی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں. تو میں والدین سے بھی چاہوں گا، بچوں سے بھی چاہوں گا، نوجوانوں سے، کہ جس فیلڈ میں آپ کی دلچسپی ہو، آپ کا دماغ ہو، اسی پہ آپ فوکس کریں. مثال کے طور اور کسی کی شاعری میں ہو تو مطالعے پہ زیادہ زور دیں، اور اچھے اچھے شعراء کو پڑھیں، نثر نگاروں کو پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں. مطالعہ سب سے زیادہ اہم ہے اس فیلڈ میں. زبردست علی بھائی، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین، علی محمد تلوی صاحب شاعر اہل بیت ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی بہترین شاعرین کی ہے، ہم خود سنتے ہیں. آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. مختلف محافل میں بھی جاتے رہتے ہیں. ان کی مصروفیات، گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر وہ شہر کراچی میں مختلف محافل میں شرکت کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی کراچی میں ہیں تو آپ مختلف محافل کے ذریعے سن سکتے ہیں، لیکن نہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.